السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج میں ایک نماز کے تعلق سے بہترین حدیث لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سبھی میرے مسلمان بھائیوں سے، دوستوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ حدیث رسول پر عمل کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت بے شمار اجر و ثواب سے نوازے گا۔ نمازی کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نمازی کے تعلق سے دنیا میں ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو وہ نماز بے حیائی، برائی سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا اجر کیا ہے؟ آئیے حدیث رسول سماعت کریں۔ یہ طبرانی کی حدیث پاک ہے۔ طبرانی میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر پروردگار عالم کے درمیان سے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اس نماز پڑھنے والے بندے اور رب کے درمیان جو حجابات ہیں، تو نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہی اللہ رب العزت ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور آگے فرماتے حور عین اس کا استقبال کرتی ہے۔ قرآن بہشت حور عین اس نمازی بندے کا استقبال کرتی ہے جب تک نہ ناک سکنے نہ کھنکھارے، جب تک ناک نہ سینکے اور نہ کھنکھارے، اس وقت تک وہ استقبال کرتی رہتی ہے۔ اگر ناک سے ریٹھ گرا ہی چاہتی ہے تو اسے دامن میں لینے کی اجازت ہے، فرش پر نہ گرنے دیں۔ اسی طرح کھانسی ہے اور کھانسنے پر مجبور ہو جائیں یا آواز صاف کرنے کی غرض سے کھنکھاریں تو جائز ہے۔ یہ بات دھیان رکھیں۔ لیکن حدیث پاک میں کیا کہا گیا کہ جب نمازی بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس بندے اور رب کے درمیان جو حجابات ہیں اس حجابات کو بھی ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر حور عین، حوران جنت اس نمازی بندے کے لیے استقبال کرتی ہے، اور یہ کب تک کرتی ہے؟ جب تک ناک نہ سینکے یا پھر نہ کھنکھارے، اس وقت تک یہ عمل ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے اپیل ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز کی بھی بہت ہی فضیلت ہے اور بے شمار اس میں اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے ذریعے سے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہم پر نماز فرض کی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس نماز پڑھنے کے بعد اس بندے کا مقام کیا ہو جاتا ہے، اس کے درجات کتنے بلند ہو جاتے ہیں، اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ خود پروردگار عالم اور اس کے درمیان جو حجابات ہوا کرتا ہے وہ تمام حجابات کو ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر حوران جنت اس نمازی کے استقبال کرتی ہے۔ اتنا بڑا مقام اس نمازی کو ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، اگر چاہتے ہیں بلندی، مقام، رتبہ، تو یہ دنیا کے رتبوں کے پیچھے مت بھاگیں، دنیا کے مقام اور بلندی کے پیچھے مت بھاگیں۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ رب العزت ایسی بلندی عطا کرے گا، ایسا رتبہ عطا کرے گا، ایسا مقام عطا کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے
اور نہ آپ دنیا کے ان دھن اور دولت سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بس صرف ایک ہی ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ رب العزت وہ تمام مقامات آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم تمام غلامان مصطفیٰ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو نماز کی توفیق مرحمت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔